اللہ ان سب کو کہاں کھڑا کر رہا ہے؟ یہ سب وہ ہیں جن کی آنکھوں پہ پٹیاں ہیں، یہ اندھے۔ دیکھنے والے کون ہیں؟ جن پر قرآن کھل گیا، یہ دیکھنے والے جن پر قرآن کھل گیا، یہ دیکھنے والے جن پر کھلا نہیں، نابینا، اندھے۔ تو بھائیو، قرآن نہ ہوتا تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں بنایا کس نے۔ قرآن نہ ہوتا تو ہمیں یہ نہ پتا ہوتا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں۔ قرآن نہ ہوتا تو ہمیں یہ نہ پتا ہوتا کہ ہماری منزل کیا ہے۔ قرآن نہ ہوتا تو ہمیں یہ پتا نہ ہوتا کہ موت کس چیز کا نام ہے۔ قرآن نہ ہوتا تو ہمیں یہ پتا نہ ہوتا کہ موت کے بعد ہوتا کیا ہے، قبروں میں ہوتا کیا ہے۔ کیا یہ سب کچھ ایسے ہی ہے؟ یہ تو قرآن آ کر بولا اور پکارا کہ ایک طاقت ہے جس نے یہ سارا نظام چلایا ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ نشانیوں سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین کیسے بچھ گئی، آسمان بلند کیسے ہو گیا، یہ کہاں سے آ گئی؟ ایک مٹی کا ڈھیلا نہیں زمین بچھی، آسمان کا ایک ٹکڑا نہیں آسمان کی چھت تن گئی۔ ان فی خلق السماوات والارض، یہ زمین کیسے بچھی، پہاڑ کیسے گڑے، پانی کیسے بہا، چشمے کیسے اگلے، بارش کیسے برسی، کھیتیاں کیسے لہلہائیں، پرندوں کی ڈار کیسے قطار اندر قطار ایک خوبصورت انداز سے اڑتی ہیں۔ سورج کیوں ڈوبتا ہے، چاند کیوں گھٹتا اور بڑھتا ہے، ہوائیں کیوں رنگ بدلتی ہیں، کون ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ابھی روشنی، تھوڑی دیر کے بعد اندھیرا، پھر تھوڑی دیر کے بعد روشنی۔ یہ رات کون لاتا ہے، یہ دن کون لاتا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ کراچی کے ساحل سے جہاز چلتا ہے اور اتنی بڑی طوفانی موجوں کا سینہ چیرتا ہوا وہ جا کر نیو یارک کے ساحل پر لگتا ہے۔ کون سی طاقت ہے جو اتنے بکھرے ہوئے پانی پر اس کشتی کو سلامتی سے پار جا کر لگا دیتا ہے؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، یہ کون ہے جو بادلوں دھوئیں سے پانی نکالتا ہے؟ یہ پانی کو پہلے ہوا کے کندھوں پہ چڑھاتا ہے، اوپر جا کے ٹھنڈا کرتا ہے، پھر ہوا سے اس کو وزنی کر دیتا ہے تو بادل کا روپ دھارتا ہے، پھر اور وزنی کر دیتا ہے تو اپنے وزن کی وجہ سے زمین پہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کون شاہ، یہ کیسا شاہکار ہے، اور یہ کون اس کے پیچھے کاریگر ہے اور صناع ہے؟ کس کی یہ کاریگری ہے؟ یہ کیسے قطرہ قطرہ بارش برستی ہے؟ وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر یہ زمین سبز چادر کیوں اوڑھ لیتی ہے؟ پھر یہ پھول کیوں کھل جاتے ہیں؟ ان میں مہک کہاں سے آ جاتی ہے؟ آم کی کڑوی لکڑی سے میٹھا پھل کیسے نکل آتا ہے؟ اور اس میں گودا کہاں سے بھرتا ہے؟ رنگ کہاں سے آتا ہے؟ مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ گاجر کو سرخ کرتا کون پہناتا ہے؟ اور یہ مکئی کو پردوں میں تہ در تہ کون لپیٹتا ہے؟ کیا اس کا نظام ہے جو اسے پتا ہے کہ کپاس کو کھولنا ہے ورنہ ہاتھ کیسے پہنچے، اور اسے پتا ہے مکھی کو چھپانا ہے ورنہ کوا ایک دانہ نہ چھوڑے، طوطا ایک دانہ نہ چھوڑے؟ یہ مکھی کی سمجھ ہے یا کپاس کی فہم ہے کہ وہ پھل لگاتی ہے تو یوں پھٹتی ہے اور مکھی پھل لیتی ہے تو یوں سکڑتی ہے؟ مکھی کا سکڑنا، کپاس کا پھیلنا اور پھٹنا، کون یہ کاریگری کر رہا ہے؟ لکڑی کو تو کچھ سمجھ ہے نہیں، لکڑی کو تو کچھ پتا ہے نہیں، تو یہ کون ہے؟ پھر اس مکھی کا اوپر نر ہے جس نے نیچے گرنا ہے، جب تک وہ نر نیچے نہیں جائے گا دانا نہیں بنے گا، تو اوپر سوراخ چھوٹا سا ہے، ممکن ہے دانا ادھر گر جائے ادھر گر جائے، تو مکھی اپنے اوپر بال لگا لیتی ہے، مصنوعی وگ لگا لیتی ہے، ایک بالوں کا ایک گچھا اپنے سر پہ سیرا باندھ لیتی ہے کہ اگر دانا وہ اوپر نر ادھر بھی گرے تو کسی نہ کسی بال میں اٹک جائے، ادھر گرے تو کسی نہ کسی بال میں اٹک جائے، ادھر گرے تو کسی بال میں اٹک جائے، ادھر ہو تو کوئی نہ کوئی بالوں سے کھینچ کر آہستہ 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 جا کر پردوں کے اندر پہنچا دے اور اللہ کی مشیت کے ساتھ دانے وجود میں آنا شروع ہو جائیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو مکھی میں تو اتنی سمجھ ہے نہیں، کپاس میں تو اتنی سمجھ ہے نہیں، یہ گندم کو کس نے علم عطا فرمایا کہ دانے کے اوپر خاردار مونچھیں اگا لے ورنہ طوطے کھا جائیں گے، کوے کھا جائیں گے، بٹیر کھا جائیں گے، چیتر کھا جائیں گے، تلیگر کھا جائیں گے؟ ایسی تیز دھار مونچھیں اپنے اوپر اس نے اگائیں، نہ بیٹھ سکے کوئی، نہ چونچ مار سکے، نہ آگے کوئی پہنچ سکے۔ یہ گندم کو عقل کہاں سے آ گئی؟
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. یہ رینگنے والا بے پاؤں سے دوڑا جا رہا، یہ سانپ اتنی تیزی سے کیسے دوڑ رہا ہے، یہ 2 پاؤں کا کیسے بھاگا جا رہا ہے، یہ 4 پاؤں کا کیسے بھاگ رہا. ایک دن میں لیٹا ہوا، میں نے دیکھا چھپکلی چھت پر یوں الٹی جا رہی. میرے جی میں آیا کہ اللہ یہاں پوری قدرت ہے اور تو نے چھپکلی کو کوئی الٹا چلایا ہوا ہے، یہ گرتی ہی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد مجھے خیال آیا تو ہم بھی تو سارے زمین پہ الٹے چل رہے ہیں. یہ زمین ہے، یہ میرے پاؤں ہیں، سر میرا ہوا میں ہے. آپ سب الٹے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاؤں زمین کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں اور آپ کا سر ہوا میں کھڑا ہوا ہے. آپ اپنے آپ کو یوں تصور کریں، یہ کون ہے جو الٹا لٹکا کے بھی سیدھا جلاتا ہے اور زمین کو لٹوں کی طرح گھما کے بھی خالد بن ولید کے مدرسے کو گرنے نہیں دیتا؟ یہ کون ہے جو رہاڑی کے بازاروں کو تھرکنے نہیں دیتا؟ 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین دوڑ رہی ہے، 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے. کبھی گھومنا محسوس ہوا، کبھی دوڑنا محسوس ہوا. امن جعل الارض قرارا. اب اس آیت کو سمجھو اللہ کیا کہہ رہا ہے. کس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا کہ گھومے بھی بھاگے بھی؟ رفتار 66,000 میل فی گھنٹہ، گھومے تو 1000 میل فی گھنٹہ. نہ تمہیں چکر آئے، نہ تمہیں اڑنے دے، نہ تمہیں بھاگنے دے، تمہیں پکڑ کے رکھے، سنبھال کے چلے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا. دریا کیسے بہ پڑے؟ وجعل لها رواسی. پہاڑ کیسے گڑ گئے؟ وجعل بین البحرین حاجزا. کڑوے اور میٹھے پانی کو جدا کس نے کیا؟ پھر اللہ دعویٰ کرتا ہے الہم اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا تو لاؤ. پھر اللہ گلہ کرتا ہے بل ہم قوم یعدلون. تم ہی ہو مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہو. بل اکثرهم لا يعلمون. رہاڑی والے اکثر مجھے نہیں جانتے. قلیلا ما تذکرون. تھوڑے ہی ہیں میں جنہیں یاد آتا ہوں. تعالی عما تعالی اللہ عما یشرکون. تمہاری سب غلط بنیادوں سے میں پاک ذات ہوں. وبث فیہا من کل دابہ. یہ جانور بھاگ رہے، پرندے اڑ رہے، زمین پہ دوڑ رہے، پانیوں میں تیر رہے، زمین کے اندر چل رہے، زمین کی تہوں میں بھاگ رہے اور پہاڑوں کے کھوں میں چل رہے. یہ کیا مالک الملک کا نظام ہے. کنگرو ایک آسٹریلیا میں پایا جانے والا جانور ہے جس کے نیچے ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، آگے ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں. مادہ کی آگے تھیلی ہوتی ہے، اس کے اندر 4 تھن ہوتے ہیں. اس کا بچہ پورا پیٹ میں پروان نہیں چڑھتا. چند مہینے کا ہو کر وہ باہر آ جاتا ہے. باہر آ کر مادہ اسے اس تھیلی میں ڈال دیتی. باقی پرورش اس کی تھیلی میں ہوتی ہے. ایک تھن کو وہ منہ لگا لیتا ہے. پھر کچھ دن کے بعد دوسرا بچہ تیار ہوتا ہے. پھر وہ اس کو اٹھا کے تھیلی میں ڈالتی، وہ دوسرے تھن کو منہ لگاتا ہے. پھر تیسرا ہوتا ہے تیسرے کو، پھر چوتھا ہوتا ہے وہ چوتھے کو. جو پہلا بچہ تھا اس کو غذا کا جو معیار دودھ کا چاہیے وہ اب بدل چکا ہے کیونکہ وہ 3 ہفتے کا ہو چکا ہے. جو بعد میں بچہ آیا ہے وہ 2 ہفتے کا ہو چکا ہے. جو اس سے آگے بچہ ہے وہ 1 ہفتے کا ہو چکا ہے. جو صرف چوتھا بچہ ہے